قتل العلی قتل العلی قتل العلی قتل العلی قتل العلی قتل العلی شور کوفے میں ہر گلی قتل العلی قتل العلی قتل العلی قتل العلی مسجد رب لہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون گرامی سامعین آج یہ پروگرام شہادت امیر المومنین امام المتقین خلیفہ المسلمین کی مناسبت سے ہے کہ جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ کثیر شد میسر سعادت بخواب ولادت نفس شہادت، یہ امام علی علیہ السلام کہ جو اسوہ عبادت گزار ہیں، امام علی علیہ السلام جو شہید محراب ہیں، امام علی علیہ السلام جس میں حقیقی معنی میں بندگی کا جلوہ نظر آیا۔ تو دیکھیے آج کی گفتگو کی جائے گی امام علی اور اسوہ عبادت۔ امام علی کے نزدیک عبادت کا مفہوم، امام علی کے نزدیک عبادت کی عظمت، امام علی کے نزدیک حقیقی عابد کون سا ہے، اور درجات عبادت میں سے جو اعلیٰ درجے کے اوپر عبادت عائد ہے وہ کون سی عبادت ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آیا مجیدہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت ائمہ علیہ السلام کے نزدیک کس چیز کو کہتی ہے؟ تو دیکھیے عبادت کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو بندگی اور پرستش کو کہا جاتا ہے، اور عربی ڈکشنری میں اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ عمل کہ جو انسان انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ
اور تواضع اور انکساری کے ساتھ بجا لائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو قصد قربت کے ساتھ اللہ کے دستور کی بجاوری لائے، کہ انسان قصد قربت کے ساتھ اطاعت خداوندی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ عبادت کہتے ہیں۔ اب عبد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لفظ عبد یہ 3 حروف سے بنا ہے، عین، بے اور دال۔ فرمایا عین یعنی عبد حقیقی یہ خدا، بندہ حقیقی یہ خدا۔ فرمایا کہ یہ عین یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی اسے معرفت ہو، اللہ کے متعلق علم اور یقین ہو، تو یہ عبد ہے۔ دوسرا فرمایا بے، یہ بے حرف جو ہے یہ ہے بینونت، یعنی غیر حق سے جدا ہو، صرف اور صرف اپنے مولا اور اللہ کے ساتھ اتصال ہو، یہ عبد ہے۔ تیسری چیز ہے دال۔ فرمایا یہ دال دنوب سے ہے، یعنی یہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کے تقرب میں ہو، تو یہ انسان یہ جو ہے وہ عبد ہے۔ تو دیکھیے مولا کائنات خود فرمایا کرتے تھے کہ نا عبید من عباد محمد، کہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اور خود رسول گرامی اسلام بھی جب معراج پہ گئے تو آپ کو لفظ عبد کے ساتھ یاد کیا گیا، اور خود جب تشہد میں پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو یہ عبد رسول گرامی اسلام کا پسندیدہ لقب ہے، اور مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ میں جو ہے وہ رسول گرامی اسلام کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، عبد ہوں۔ تو مولا متقیان عبادت کے لحاظ سے دیکھیے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے عبادت گزار امام علی علیہ السلام تھے، اور زیارت امیر المومنین میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو ایسی شخصیت کے اوپر کہ جو مردوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ دیکھیے ایک دن امام زین العابدین کو کسی نے کہا کہ مولا آپ بہت عبادت فرماتے ہیں، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ نے میری جد کی عبادت نہیں دیکھی، اگر میرے جد کی عبادت تو نے دیکھی ہوتی تو میری عبادت ان کے مقابلے میں بہت ہی ناچیز ہے۔ اور فرمایا میرے جد وہ تھے کہ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز وہ اللہ کی عبادت میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے، بندگی، عبودیت۔ دیکھیے انبیاء آئے ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے انہیں آمادہ کریں۔ عبادت اور بندگی یہ بہت ہی مہم ٹاپک ہے دین اسلام کا، اور دیکھیے خود میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا عبادت کے متعلق، اور دیکھیے بڑے بڑے علماء شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی حدید معتزلی نے لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ باقی شجاعت میں، سخاوت میں اور دوسرے موارد میں پھر بھی کچھ نہ کچھ
مولا علی علیہ السلام سے درجے کے لحاظ سے نیچے کچھ صحابہ نظر آتے ہیں، لیکن بندگی اور معرفت توحید اور عبادت وہ ہے کہ جس میں مولا کا کوئی بھی مقابلہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو امام علی علیہ السلام عبادت میں اور بندگی میں بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عظیم منازل کے اوپر جناب مولا متقیان فائز ہیں، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ بزرگان نے امام علی علیہ السلام کو عابد الناس و ازہد الناس کے لقب سے یاد کیا۔ تو دیکھیں جو مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا کہ عبادت گزار تین طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں طمع کے لیے، لالچ کے لیے، کہ عبادت کریں گے ہمیں جنت ملے گی۔ دوسری قسم ایسے عبادت گزار ہیں کہ جو خوف خدا سے عبادت الہی انجام دیتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی مشیت کی رضا کے لیے عشق خدا میں آ کے شکر کے طور پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مولا متقیان نے فرمایا کہ میں جنت کے لالچ کے لیے عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی جہنم کے خوف کے لیے۔ یعنی امام نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت نہ طمع کارانہ ہے اور نہ ہی غلاموں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا بل وجدت لأہل العبادہ، فرمایا میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے اللہ کو اہل عبادت پایا ہے، اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکاتا ہوں۔ یعنی مولا متقیان نے یہ بتا دیا کہ دیکھو عبادت لالچ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، عبادت طمع کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عبادت خوف کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عبادت تاجروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، عبادت غلاموں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی اگر عبادت کرنی ہے تو اس لیے کرو اللہ کے ساتھ عشق اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ تو عبادت کا فلسفہ مولا نے ارشاد فرمایا، عربی اشعار میں فرمایا کہ خدایا میری عزت اور توقیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور فرمایا خدایا جیسا میں چاہتا تھا تو میرا ویسے ہی رب اور میرا خالق اور خدا ہے، اے خدایا جیسے تو چاہتا ہے ویسے مجھے بھی ویسا بنا دے۔ تو دیکھیں یہ عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عبادت قرب خدا کے لیے ہے، عبادت محبوب ہونے کے لیے ہے، اور حقیقی معنی میں دین اسلام کی اگر کسی کی عزت توقیر ہے تو وہ بھی عبادت کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیں خود مولا متقیان نے اپنے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عبادتیں کون سی ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ نعم العبادت الرکوع والسجود، فرمایا سب سے بہترین عبادت وہ ہے کہ جس میں رکوع و سجود کیا جائے، اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی عبادتیں وہ ہیں کہ جن میں فرائض کو اہمیت دی جائے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت الفکر، یعنی تفکر، غور و فکر کرنا، یہ سب سے زیادہ بڑی عبادت ہے۔ اور رسول گرامی اسلام نے بھی مولا متقیان کو یہ فرمایا کہ جب لوگ نوافل میں مصروف ہوں تو فرمایا بھائی علی تم جس کائنات میں غور و فکر کیا کرو، کیونکہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے اس نظام شمسی، نظام قمری میں اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے، یہ سب سے بڑی افضل عبادت ہے۔ اور اخلاص سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اور فرمایا افضل العبادت العفاف، فرمایا عفت، پاکیزگی یہ سب سے افضل عبادت ہے۔
یہاں مولا متقیان نے فرمایا افضل العبادت الزہاد، فرمایا کہ زاہد تقوی رہنا یہ جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو دیکھیں عبادت معرفت کے ساتھ کی جائے اس کا عظیم مقام ہے، اس کا عظیم درجہ ہے۔ دیکھیں ایک شخص جو مولا کی خدمت میں آیا تو وہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسا عبادت گزار بننا چاہیے؟ فرمایا کہ تمہاری عبادت اس گدھے کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جسے چکی چلانے کے لیے اس کی آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھ کے اسے صبح جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور شام کو وہیں پہ ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو فرمایا اس گدھے کی طرح نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے علاقے میں دیکھیں کہ جو کولو کہتے ہیں کہ کولو والا بیل وہ سارا دن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، آخر میں وہیں سے جو ہے اسے کھول کے جو ہے لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا عبادت میں، عبادت گزار میں عبادت کا اثر نظر آنا چاہیے، اور فلسفہ عبادت تکامل انسان ہے، تکامل بشریت ہے۔ تو امام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ اس کولو کے بیل کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت کرو جس سے تمہاری زندگی میں تحول آئے، جس میں تمہاری زندگی میں چینجنگ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، یعنی وہ نماز وہ ہے کہ جس میں انسان عروج کرے، جس میں انسان تکامل کے راہوں کو طے کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا مولا متقیان نے فرمایا 2 رکعت نماز اہل علم کی یہ 70 رکعت جاہل سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ زیادہ علم کے ساتھ تھوڑی عبادت بہتر ہے کہ اس سے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہو لیکن اس کے پاس علم اور معرفت نہ ہو۔ جس طرح یہ ایک واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک بہت زاہد اور بہت عبادت گزار تھا، وہ غار میں زندگی بسر کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ یہ اتنی ریاضت، اتنی عبادت جو کر رہا ہے اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تو کہنے لگا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو یہ اتنا پیارا گھاس ہے یہ آ کے چر لیتا۔ تو دیکھیے یہ ہے عبادت جتنی ہے وہ علم اور معرفت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تکامل تک پہنچتا ہے۔ اگر جو ہے وہ علم و معرفت نہ ہو تو انسان جو ہے وہ اس کی عبادت وہ کبھی بھی جو ہے وہ پرواز نہیں کرتی اور اوپر نہیں جاتی۔ اور اسی وجہ سے امام کی ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام نے ارشاد فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہ التفقہ، فرمایا کہ اس عبادت میں خیر ہی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ غور و فکر نہ ہو کہ اللہ نے جو ہے یہ عبادت کیوں واجب قرار دی ہے، اللہ نے نماز کیوں واجب قرار دی ہے، اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، اللہ نے حج کیوں واجب قرار دیا ہے، اللہ نے جہاد کیوں واجب قرار دیا ہے، اللہ نے امر بالمعروف کو کیوں واجب قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں اگر جو ہے وہ مقصد نہ ہو تو پھر کوے کی طرح اور مرغ کی طرح انسان آئے گا اور جس طرح وہ دانے اٹھاتا ہے زمین سے ایسے کر کے نماز پڑھ کے چلا جائیں گے۔ لیکن اگر مقصد نماز مد نظر ہو، اگر جو ہے وہ ہدف نماز مد نظر ہو، جناب سیدہ نے نماز کے وجوب کے متعلق فرمایا کہ دیکھو اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے اندر تکبر ختم ہو جائے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز وہ ہے کہ جو برائی سے روکتی ہے۔ اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر آپ نہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں تو فرمایا کہ دیکھو اگر نماز جب نہیں پڑھتے تھے تو اس وقت جو گناہ کرتے تھے اور آپ جب نماز پڑھتے ہو تو وہ آپ نے چھوڑ دیے ہیں تو سمجھو کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اسی طرح یہ عبادت ان کا مقصد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ اہل تقوی بن جاؤ۔ حج کیوں واجب کیا؟
فرمایا اس لیے تاکہ دین کی اس عبادت کے ذریعے سے تقویت ہو۔ جہاد کو کیوں واجب قرار دیا؟ یہ بھی عبادت خداوندی ہے۔ فرمایا اذن للاسلام، فرمایا یہ دین کی اور اسلام کی عزت اور آبرو کے لیے۔ اور امر بالمعروف کو واجب کیوں قرار دیا؟ فرمایا مصلحت للعوام، اور اس عبادت میں انسانیت کی مصلحت ہے۔ تو دیکھیں یہ عبادت، اس کے بہت زیادہ انسانی زندگی کے اوپر اثرات ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص مولا متقیان سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا ویلکا، کہ مرد آباد، تباہی ہو تمہارے لیے، میں جو ہے وہ ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ تو کہنے لگا مولا کیسے دیکھا ہے؟ تو وہاں میں امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے دل اور معنویت کے اور حقائق سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ پہچانا ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت وہ ہے کہ جو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے کی جائے۔ عبادت وہ ہے کہ جس میں انسان تکامل کرے، جس میں انسان ترقی کرے، اور عبادت کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات بھی ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور اثر جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ اور امام نے حضرت کمیل سے کہا کہ کمیل صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی تم عبادت کرو خضوع و خشوع میں کرو، تواضع میں کرو۔ اس وجہ سے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین، وہ اس میں جو آیا مجیدہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ عبادت خداوندی کے اثرات، کہ جو بھی انسان حقیقی معنی میں عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ فسق و فجور نہیں ہوگا، بلکہ وہ تقوی کا مظہر بن جائے گا اور گناہوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے انسان کی روح کے اوپر بھی اثرات ہیں، انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، انسان سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عبادت اور بندگی، یہ خداوند متعال نے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ میرا عبد بنو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان حقیقی معنی میں عبد خدا بنے، بندہ خدا بنے، جس طرح امیر المومنین نے اپنے اس نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور دین اسلام میں اور باقی ادیان میں فرق یہ ہے کہ دین اسلام دین اجتماعیت ہے، معاشرے کا دین ہے، اور دیکھیں باقی جو ادیان ہیں وہ فردی عبادات تھی اس میں، اور دین اسلام میں دین اجتماعیت ہے، دین معاشرہ ہے، اور اس میں ایک نظام اسلامی ہے، اور مکمل دین عبادت، اور مکمل دین عبادت کے لیے اس وقت شمار ہوگا، اور سب سے بڑی عبادت اس وقت شمار ہوتی ہے کہ جب انسان معاشرے میں انسانیت کی خدمت کرے۔ اور دیکھیے مولا متقیان نے یہی دنیا کو بتایا کہ صرف فردی عبادت کر لینے سے عبد خدا نہیں بن جاتا، بلکہ حقیقی معنی میں عبد وہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوفے میں کہ امام علی علیہ السلام کا جب دارالحکومت ہے تو آپ یتیموں، مساکین، بیوہ اور یتیم بچیوں کی مدد کرتے ہیں۔ چند جملے ذکر مصیبت کی جائے، دیکھیے روایت میں یہ ملتے ہیں کہ ماریہ نصرانی ایک روایت کرتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور بھوک کی وجہ سے میری بہن جو ہے نا وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنی دیر میں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ تو کہنے لگی کہ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں میں پرواز کر گئے ہیں۔ تو یہ ہم ذکر کر رہے تھے تو اچانک کیا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، تو ایک اللہ کا بندہ آیا ہے اور اس نے
ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا ہے اور غذا جو ہے وہ دے کے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، صرف یہ نہیں بلکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مولا متقیان آ رہے ہیں، ایک خاتون مشکیزہ اٹھا کے اپنے گھر میں آ رہی ہے، تو مولا پوچھتے ہیں کہ تمہارا کوئی گھر میں مرد نہیں ہے جو یہ کام کرے؟ تو یہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر تھا، وہ جنگ صفین میں مارا گیا، اب کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں، میں اکیلی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ امام اجتماعیت، یہ امام عدل و عدالت، میرے مولا نے فرمایا اچھا یہ مشکیزہ مجھے دے، میں تمہارے گھر پہنچا کے آتا ہوں۔ عزیزان محترم، گھر میں جب میرے مولا آتے ہیں اور اس کے چھوٹے بچوں کو میرے مولا نے اٹھایا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے خاتون، تو اپنے گھر کے سارے کام کاج کر، تو روٹی پکا۔ عزیزان محترم، جب یہ کام کر رہی تھی تو ہمسائی عورت آتی ہے، پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو مرد تمہارے گھر میں آیا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتہ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے علی، یہ المرتضیٰ ہیں جو تیرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ امام مہربانی، یہ امام رؤوف، جو یتیم کوفہ، جو بیواجات کوفہ کو رات کو لنگر اور غذا جو ہے پہنچایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ عبادت گزار امام، یہ روزہ دار امام 19 کی شب کو اپنے ام کلثوم کے گھر میں ہیں، تو کبھی جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بار بار جو ہے وہ باہر آتے ہیں صحن میں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ مسجد کوفہ کی طرف آنے لگے ہیں تو کیا ہوا کہ جو مرغابییں آپ نے رکھی ہوئی تھیں انہوں نے امام کے دامن کو پکڑ لیا۔ میرے مولا نے کہا کہ ام کلثوم، اگر ان کو دانہ پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا، وگرنہ آزاد کر دینا۔ عزیزان محترم، میرے مولا چلتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے ہیں۔ یہ روایات کے جملے ہیں کہ میرے مولا نے نماز نافلہ فجر کو شروع کیا۔ اس ملعون نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تیر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار کیا۔ جب یہ تلوار لگی ہے نا میرے مولا کے سارے اقدس کے اوپر، تو ایک دفعہ آواز آئی، واللہ تہدمت ارکان الہدا، فرمایا ابھی ہدایت کے ستون گر گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ پورے کوفے میں یہ آواز کا گونجنا تھا۔ میرے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا کی ریش مبارک خون سے خضاب ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، مختصر کروں، میرے مولا کو اٹھا کے گھر کی طرف لے کے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے گھر میں کے قریب جا کے اپنے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابیوں، اگر ہو سکے تو تم چلے جاؤ، میں خود چل کے اپنے گھر جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نحیف ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کو گھر پہنچا کے آئیں۔ تو وہاں میرے مولا نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، میں نہیں چاہتا زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آواز تمہارے کانوں پہ آئے۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا مولا آج تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آج تو حجت خدا ہیں، آج تو آپ کے ساتھ حسنین شریفین ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابیوں چلے جاؤ، میں زینب کی رونے کی آواز برداشت نہیں کرتا کسی غیر محرم کے کانوں پہ پڑے۔ عزیزان محترم، یہ دیکھیے میرے مولا بہت ہی شجاع تھے، جب زخم لگا ہے تو روئے نہیں ہیں، بلکہ حسن اور حسین کو بھی دلاسا دیا، کہا بیٹا رونا نہیں ہے، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی جب گھر میں آئے ہیں، جناب زینب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جناب ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تو برداشت نہیں کر سکے، بلک بلک کے روئے ہیں امام علی علیہ السلام۔ عزیزان محترم، مختصر کروں، کیا ہوا، جب 21 کو
طبیب نے کہا کہ مولا زہر پھیل چکی ہے، آپ جو ہے وصیت کیجئے۔ تو بتایا گیا تھا کہ اگر دودھ پئیں گے تو یہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ عزاداران محترم، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ یتیموں کا وارث امام، یہ امام الرؤوف، یہ امام مہربانی، جب یہ پتہ چلا نا کہ جن کو غذا اور دودھ مولا متقیان پہنچایا کرتے تھے، تو وہ سارے یتیموں نے، مسکینوں نے، بچوں نے اپنے اپنے حصے کا دودھ اٹھایا ہوا ہے اور لے کے آتے ہیں مولا کے لیے۔ تو جب بتایا گیا کہ اب جو ہے وہ مولا کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور میرے مولا کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے، عزاداران محترم، وہ یتیموں نے جو دودھ کے کاسے پکڑے ہوئے تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ عزاداران محترم، مختصر کروں، میرے مولا نے ایک وصیت کی تھی اپنے بیٹے حسن کو اور کہا تھا، بیٹا حسن، اگر میں زندہ رہوں تو خود میں قصاص کروں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا گیا، تو بیٹا یہ تمہارے نانا کی وصیت ہے کہ ابن ملجم کے لاشے کو مسلح نہیں کرنا۔ عزاداران محترم، مسلح کسے کہتے ہیں کہ یعنی اس کے ناک، کان اور اس کے ہونٹوں کو نہیں کاٹنا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ فرمایا اس لیے کیونکہ تمہارے نانا نے کہا تھا کہ اگر کتا بھی مر جائے، خنزیر بھی مر جائے، تو کسی کی لاش، کتے اور خنزیر کی لاش کو بھی ٹکڑے نہیں کرنا۔ تو عزاداران محترم، میں کہوں گا مولا آج آپ وصیت کر رہے ہیں، لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیں کہ آپ کا بیٹا حسین ہے جس کی لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور شمال کے جنوب کی طرف۔ عزاداران محترم، میرے مولا کے لاشے کو تیار کیا گیا، تابوت کو تیار کیا گیا، آگے سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ امام حسن اور حسین نے اور اہل بیت نے اٹھایا ہوا ہے، اور کوفے کے باہر جہاں آج نجف اشرف ہے وہاں امام کو دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی تشییع جنازہ ہوئی، لیکن ہمیں ایک جنازہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ یہ ایسا جنازہ ہے کہ جسے غسل دیا گیا ہے اس کے بدن کے خون کے ساتھ، اور جسے کفن پہنایا گیا ہے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ قتل العلی، قتل العلی، قتل العلی، قتل العلی، قتل العلی۔